سے خواجہ مظفر بلخی، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں ثقافی صاحب، خواجہ مظفر بلخی جب روضہ رسول پہ تھے مدینہ شریف اور جب مواجہہ پہ پہنچے اور مراقبہ کیا کہ مجھے پیر کی تلاش ہے، تو میرے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مظفر بہار شریف چلے جاؤ، بہار شریف جاؤ، تیری مراد وہاں موجود ہے۔ اور پھر مظفر بلخی حضور نے جب بہار شریف کہا تو میں کہتا ہوں لوگوں، بہار کو بہار شریف ہم نے، آپ نے، کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ مدینے کے مصطفیٰ نے بہار شریف، تو یہ بہار شریف۔ تو بات یہ چل رہی تھی، خواجہ محب اللہ بہاری کی دو کتابیں سلم اور مسلم الثبوت، اور علماء فرماتے ہیں کثرت الشروح تدل علی شرف المتن۔ کیا حضرت؟ مجھ کو پڑھائے ہوئے بہت دن ہو گیا، اب تجھ پہ خطاب کنٹینیو جاری ہے، دن میں سفر، رات میں خطاب، تو اب تو رات ہی میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو۔ ہمارے بڑے علماء کرام ہیں جو دن میں بھی پڑھاتے ہیں، رات میں بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یعنی شروح کی کثرت متن کی بزرگی پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ سلم ایسی کتاب ہے کہ بہت ساری شرحیں اس کی لکھی گئی۔ حضرت سرکار آسی بغیر شرح کے آپ سلم پڑھتے تھے۔ اور سنو بیٹا، ہم تو نحویر کی ایک لائن نہیں سمجھ پائے، کافیہ نہ سمجھا پائے، شرح جامی میں ہمارے لیے مشق ستم بن جائے، مطلب اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، کوئی اپنے اوپر نہ لے، ماشاءاللہ سب لوگ پڑھانے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے، لیکن سلم کو بغیر شرح سے پڑھنا، اور خود سرکار آسی فرماتے ہیں کہ میں ایک عبارت پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد جو تقریر میں تیار کرتا تھا ذہن میں کئی شروحات سے ملاتا تھا، تو سب کی تقریریں ایک طرف، آسی غازی پوری کی تقریر ایک طرف۔ یہ کون ہے سر؟ اور اللہ نے جو حافظہ دیا تھا، سبحان اللہ، یہ ضروری ہے۔ اور کیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر بہترین حافظہ چاہیے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ امام شافعی نے امام وقی سے سوء حافظہ کی شکایت کی تھی نا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو امام شافعی ماشاءاللہ سبحان اللہ بزرگ، اللہ کے ولی، لیکن امام وقی نے ان کو سمجھایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ منہیات سے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر مینٹل کنسنٹریشن چاہتے ہیں، اگر قوت حافظہ میں مضبوطی چاہتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کمیٹی کے لوگوں سے کہ پولیس پرشاسن کو کوپریٹ کریں، اور جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس حساب سے آپ پروگرام کو چلائیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ پولیس والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کوئی بھی گورنمنٹ کے لوگ آپ کے ہاں آئے تو ان کی خاطر تواضع اس طرح ہو کہ ایک اثر لے کر یہاں سے جائیں، ایک متاثر ہو کے جائیں، امپریس ہو کے جائیں۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ تو بات یہ چل رہی تھی، سرکار آسی غازی پوری قوت حافظہ اگر مضبوط کرنا ہے تو خود بھی پابند ہونا پڑے گا، نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک کرو، باطن کا اثر اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر پہ ظاہر کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو باطن کا تزکیہ ضروری ہے۔ سرکار آسی غازی پوری بچپن سے مزکا مصفہ دل انہوں نے پایا تھا، اور ماں نے اور نانی جان نے جو رنگ چڑھایا تھا، بزرگوں کی محبت کا رنگ، حضور کی محبت کا رنگ، اہل بیت کی محبت کا رنگ، صحابہ کی محبت کا رنگ، اب چونکہ بچپن سے یہ سارے آثار ظاہر ہیں، اب مدرسہ حنفیہ جون پور تشریف لے گئے، اور حالت یہ ہے کہ اساتذہ خود کہہ رہے ہیں کہ عبدالعلیم آسی اب میں ضعیف ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، جس وقت ایک اچھے شاگرد کی ضرورت تھی اس وقت تو آپ ملے نہیں، اور آپ کو اب میری ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود سے مطالعہ کیجئے اور ان بچوں کو پڑھانا شروع کیجئے۔ سرکار آسی نے بڑی مشقت سے اور محنت سے علم دین حاصل کیا، حالانکہ اکنومیکلی بڑے مضبوط گھرانے کے سرکار آسی غازی پوری تھے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ان کی نانی اور نانا بہت کمزور لوگ تھے یا خاندانی طور سے اکنومیکلی کمزور تھے، یہ نہیں بھائی۔